أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. تو مجھے دو چار باتیں حضرت شاہ صاحب کے متعلق کرنی ہے. شاہ صاحب کی ایک خصوصیت ہے کہ جس مضمون پہ 100 مرتبہ بھی گفتگو کر چکے ہیں، اگر 101 مرتبہ ان کو اس پر معمور کیا جائے تو آپ اس میں نیا رنگ پیدا کر دیتے ہیں. بعض پرانی اس کا پیرایا نیا ہو جاتا ہے. اور حضرت شاہ صاحب نے کشتی نوح پر اور سفینہ پر جو گفتگو فرمائی ہے بجا طور پر صحیح ہے، اور یہ اس حدیث پر کوئی کلام نہیں کہ میری کشتی، میری اہل بیت کشتی نوح ہے، لیکن اس سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حصر کے معنی اس کے بنتے ہیں، یعنی اہل بیت کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں، خواہ صحابی ہو خواہ غیر صحابی ہو، خواہ خلیفہ ہو خواہ کوئی ہو، لیکن میری اہل بیت. اس حدیث کو اپنی صحت پر معمول کیا جائے تو معنی یہ نکلتے ہیں کہ اپنی نجات کے لیے بڑے سے بڑا لے کر چھوٹے سے چھوٹے تک اس کو میری آل بیت سے اطاعت اور اتباع اور محبت کا تعلق رکھنا پڑے گا. اور نجات موقوف ہے آل بیت پر، یہ حصر کی ترکیب ہے، اور کسی طرح نجات نہیں مل سکتی. بے شک نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے. ایسا بھی نہیں کہ کچھ کشتی پر سوار ہو جائے تو حج نماز روزہ معاف ہو جاتے ہیں. کہا ان کی کشتی پر سوار ہونے کا معنی یہی ہے کہ جو میری آل بیت میرا پیغام دے رہے ہیں ان کا پابند ہو. اور دوسری جو حدیث شاہ صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، یہ ہمارے تمام اہل علم نے اور خصوصیت سے اہل اجماع نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، لیکن اس پر ملا علی قاری نے کہا یہ حدیث موضوع ہے، کیونکہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں صاحب مشکات، اصل کتاب میں وہ حدیث موجود نہیں ہے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کشفی معلومات کے ذریعے سے کہتے ہیں میں نے معلوم کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور بر تقدیر صحت کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جی، بر تقدیر صحت یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہر صحابی حق ہے، حق سب یار کی، یہ دلیل ہوگا. اگر اس کی پیروی، یہ شاہ صاحب کی تحقیق ہے، سارے ستاروں کی پیروی نہیں ہوتی، لیکن محدثین نے یہ بات نہیں کہی. ان کا سرکار نے ان کو ہادی مقرر کیا ہے، لہذا ہمیں اس اجمال کو اجمال ہی نہ لے دیں، یہ تحقیق نہ کریں کہ کون سے ستارے سے. سرکار نے فرمایا کہ یہ سارے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے. ان اصحابی کالنجوم فی بأیہ مقتدیتم، لفظ ایہ جو آیا ہوا ہے یہ خصوصیت کو ختم کرتا ہے. کہتا ہے جس بھی ستارے کی پیروی کرو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے. اس سے یہ ضروری ٹھہرا کہ جو عقیدہ صحابہ کرام میں پایا گیا ہو اس عقیدے والے کو نہ آپ خارجی کہہ سکتے ہیں، نہ شیعہ کہہ سکتے ہیں، نہ رافضی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ جو ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے سنیت کے بارے میں، وہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت 73 فرقے بن جائے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے دوزخ میں جائیں گے، ایک جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اس صحابہ متجسس ہوئے، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے تو ہی وہ کون سے جو جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا کہ ہم آل السنت والجماعہ، وہ آل سنت والجماعت ہیں. اور وہابیہ الجماعت کا لفظ نہیں استعمال کرتے، صرف آل سنت تک استعمال کرتے ہیں، حالانکہ سرکار نے جو نجات کی گارنٹی دی وہ آل سنت والجماعت دونوں کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے. اس وقت صحابہ نے پوچھا مس سنت والجماعہ، یا رسول اللہ بتائیے سنت اور جماعت کی حقیقت کیا ہے؟ منطقیوں کے نزدیک ماں سے جو سوال ہوتا ہے وہ حقیقت شے سے ہوتا ہے، یعنی ان کی حقیقت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی جو حقیقت ہے
سنت اور جماعت کی حقیقت آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس عقیدے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ سارا حق ہے۔ اب اس کی تائید ہوگی پھر بأی مقتدی تم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو گے منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ جو ہمارا نعرہ حق سب یار، وہ آپ کے روزانہ کی زندگی سے اور اپنے عقائد کے دلائل سے ہمارے اس جملے کی تائید ہوتی ہے یا نہیں کہ حق سب یار؟ اور اس پر کتاب الاستیاف فی معرفت الاصحاب کے اندر علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے، حدیث کسی راوی سے چلے اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں، جرح و تعدیل کے مشینری سے اسے گزرنا پڑتا ہے، لا آف امپیونمنٹ جسٹیفیکیشن، آگے اس سے اوپر چلے جائیں، اس سے اوپر چلے جائیں، تابعین تک چلے جائیں، بحث ہو سکتی ہے، اس کا افسر ٹھیک نہیں تھا، اس کا چل چال ٹھیک نہیں تھا، یہ سچا آدمی نہیں تھا، یہ جھوٹی باتیں کرتا تھا، یہ تدلیس کرتا تھا، فلاں کرتا۔ لیکن جب صحابی پر بات پہنچ جائے تو پھر آپ کو خاموش ہونا پڑے گا، آپ صحابی پر جرح نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ سرکار نے ان کی مجموعی حیثیت کو معصوم قرار دیا ہے، لیکن مجموعی حیثیت کا معصوم قرار دینا اس کے اور معنی ہے، انفرادی طور پر اس کو معصوم قرار دینا اس کے اور معنی ہے۔ اسی طریقے سے الکفایہ فی علم الروایہ کے اندر خطیب بغدادی نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی بھی حدیث پر گفتگو ہو صحابی پر پہنچ جائے تو آپ بحث نہیں کر سکتے۔ اور امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ صحابہ میں شہید بھی ہیں، غازی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، لیکن کسی کے ساتھ نہیں استعمال ہوتے شہید عمر فاروق، شہید عثمان غنی، یا بڑی سے بڑی ان کی تعلیمی حیثیت علامہ ابو بکر صدیق، علامہ علی مرتضیٰ، یہ لفظ نہیں استعمال ہوتے، کا صرف صحابی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صاحب تدریب الراوی نے کہا دراصل بات یہ ہوتی ہے ایک شخص میں اگر 100 رینک پائے جائیں جو سب سے زیادہ سپیریئر ہو وہ استعمال کرتا ہے۔ جو آدمی بریگیڈر ہے اس میں میجارٹی بھی تو ہے نا، کیپٹینٹی بھی تو ہے نا، سولجرزم بھی تو اس میں ہے نا، لیکن نہ اس کو سولجر کہتے ہیں، نہ اس کو کیپٹن کہتے ہیں، نہ اس کو میجر کہتے ہیں، کرنل کہتے ہیں، کیونکہ اس کا سپیریئر رینک جو ہے وہ کرنل صاحب ہے۔ اگر آگے چلا جائے بریگیڈر بن جائے تو پھر کرنل بھی ذکر میں نہیں آئے گا۔ صحابی کہتا ہے سرکار کی صحبت کا جو مزہ میں نے حاصل کیا ہے، جو وہ عبادت کی یا خدا کی کائنات میں کوئی عبادت اس کے برابر کی نہیں ہے۔ یار جس کا چہرہ دیکھنا بے مثل عبادت ہو وہ میرے اور تیرے جیسا ہو سکتا ہے؟ سب سے اعلیٰ عبادت سرکار کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے تم رینک میں بنا رہے ہو نا یہ میرے ناخنوں میں سماتے ہیں، مجھے وہ مرتبہ حاصل ہے کہ دنیا میں کسی دوسرے انسان کو ہمارے سوا حاصل نہیں، جنہیں دیدار کا مزہ لیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اسی پر موت قبول کر لی ہے، وہ باقی سب اسلامی درجوں میں سب سے زیادہ سپیریئر ہے۔ اس لیے مجھے صحابی کہو، صحابی بڑا رینک ہے۔ تو سرکار دو عالم صاحب کا فرمانا کہ میرے صحابہ آسمانی ستاروں کی مانند ہیں، قطع نظر اس بحث کے کہ اس حدیث کا کیا درجہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر کہ میں نے کشف کے ذریعے سے معلوم کیا یہ حدیث صحیح ہے، اور بنا بر صحت اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر جو عقیدہ پایا گیا ہے اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اجمعت الامت علی ان خیر الخلائق بعد رسول اللہ اما ابو بکر و اما علی، تیسرے کا نام نہیں ہے۔ 5 جگہ یہ روایت بیان کی ہے کہ صحابہ میں اس بات پر اجماع ہوا ہے کہ حضور کے بعد پوری امت میں سب سے افضل یا ابو بکر ہیں یا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ بحثیں بعد کی ہیں، جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے صحابہ میں اس عقیدے کے لوگ کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں، دونوں عقیدوں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میں ابھی کتاب ساتھ لایا ہوا ہوں مناقب ائمہ اربعہ، ابر باقرلانی نے، ابو بکر باقرلانی نے اس کے اندر لکھا ہے صفحہ 294 295 میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو افضلیت تھی یہ اہل حدیث کے ہاں مشہور تھی۔ اہل حدیث 3 صدی میں شروع ہوئے ہیں، اس سے پیشتر اہل حدیث کا لفظ اسلام میں کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا، لیکن حضرت حیدر کرار کی افضلیت صحابہ میں مشہور تھی۔
تو پہلے کس کی شہرت تھی؟ میں نے آپ کو بار بار بتلایا ہوا، ابھی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوری امت سے افضل جانتا ہوں، لیکن اس پر اجماع کا جو دعویٰ کرتے ہیں یہ جھوٹا ہے، اس کے اندر کوئی صحیح نہیں ہے۔ اجماع اس پر نہیں ہے، جمہور اہل سنت کا یہ مذہب ہے۔ حضرت شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جمہور برآنند کے مذکور شد، جمہور اس عقیدے پر ہیں جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور امام ابن حجر مکی ایک جگہ دعویٰ کیا ہے کہ اجماع ہوا ہے، لیکن آخر چل کے کہتے ہیں مما یدل علی انہا ظنیۃ وانہم ان المجمعین انفسہم لم یقطعوا بالافضلیۃ المذکورۃ بل انما ظنوها فقط کما هو المستفاد من العبارات الائمۃ و اشاراتہم۔ کہتے ہیں جو چیز اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ افضلیت ظنی ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جنہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے بھی اس افضلیت کو قطعی نہیں کہا، صرف اس کو ظنی کہا ہے، جیسا کہ ہمارے علماء عقائد کی عبارات کے اندر موجود ہے۔ خواہ بخواہ ایک بات کو دبا لیتے ہو، سوچو تو صحیح، جس کے پاس تمہارے پاس ثبوت ہے وہ بات کرو، جس کا ثبوت نہیں ہے وہ بات مت کرو۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہوا، انہوں نے اس کو صرف ظنی قرار دیا ہے، اور سبب ذالک انہا مسئلۃ اجتہادیہ، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ افضلیت مسئلہ اجتہادی ہے۔ صفحہ 295 پر ابو بکر باقلانی نے کہا یہ مفاضلہ جو ہے ایک دوسرے سے افضل ہونا یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے، اس پر کوئی اجماع نہیں ہوا۔ تو وہ 406 میں ان کا وصال ہوا ہے ابو بکر باقلانی کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5ویں صدی کے آغاز تک تو اس پر کوئی اجماع کی بحث نہیں چلی۔ تو اس سے بعد تو صحابہ کا جو اجماع ہے، صاحب شامی نے لکھا ہے کہ صحابہ کے وقت کا جو اجماع ہے صرف وہ نص قطعی ہے، بعد کے اجماع جو ہے وہ نص قطعی نہیں ہے۔ اس پر بھی میں نے تبصرہ لکھا ہوا ہے۔ تو امام شامی بڑے پائے کا ہمارا، جس کو دوسرے مذاہب نے بھی تسلیم کیا کہ چوٹی کا مفتی ہے، انہوں نے کہا صرف وہ اجماع نص قطعی ہے جس میں کہ تمام آل مدینہ شامل ہوں، کیونکہ ساری دنیا کے مجتہدین مدینہ شریف میں جمع ہوئے تھے۔ اس کے بعد اطرت رسول بھی اس پر تصدیق کرے۔ اس بات کو اصول السرخسی نے جلد نمبر اول صفحہ 318 پر لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس کے لیے یہ ایک شرط بتائی ہے، جس کی آل بیت تائید نہ کریں وہ اجماع نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے لم یسبق ہو خلاف مستقر، اجماع کی بحث میں یہ بھی ضروری شرط ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، پہلے اس میں صحابہ میں اختلاف نہ گزرا ہو تو اجماع ہو سکتا ہے، اگر اس میں اختلاف گزرا ہو پھر اجماع منعقد ہو ہی نہیں سکتا۔ انفی اپنے آپ کو کہتے ہو، اور یہ جو آج کفر اور اسلام کی بحث چل رہی ہے، خیالی نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ لکھا ہے کہ جن چیزوں کے اقرار سے بندہ مسلمان ہوتا ہے انہی چیزوں میں سے کسی چیز کے انکار سے آدمی کافر ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا ذکر اسلام کے وقت، اسلام لانے کے وقت ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے وقت جس چیز کا اقرار کیا جائے ان میں سے کسی چیز کا انکار کیا جائے تو کافر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ کا فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ 101، اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے کہ یہ اہل سنت کا قاعدہ ہے، اسلام لانے کے وقت جن چیزوں کا اقرار کیا اگر ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے تو کافر ہوگا۔ اور بالخصوص خلافت راشدہ کو موضوع بحث خواہ انہوں نے وقت ضائع کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ میرے پاس اس وقت موجود ہے مجدد صاحب کی مکتوبات، وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ خلافت راشدہ ہے یہ تو غیر ضروری امر ہے، ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں لفظ ہیں ان کے، ایسی ہے جیسا راستے میں گری ہوئی چیز کسی کو ملے وہ اسے اٹھا لے۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو سرکار خلیفہ بنا کے جاتے، قرآن خلیفہ بنا کے چھوڑتا، اس کا ذکر کرتا، اس کے اوصاف بیان کرتا، لیکن نہ قرآن نے اس پر کوئی بات کی ہے نہ حضور نے بات کی ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ جو ضروریات دین ہے، سرکار کے بارے میں اعلیٰ عقیدہ کہ حضور کی ذات بے عیب ہے، ذات باری تعالیٰ عیب ہے، بے عیب ہے۔ خدا کے بارے میں تو جھوٹ کہنے والے
کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. یار کیوں جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہتا ہم بول سکیں اللہ نہ بول سکے اللہ کی شان کے خلاف ہے. تو انسانیت تو بدکاری بھی کر سکتی ہے، پھر اللہ بدکاری نہ کر سکے تو پھر یہ بھی خدا کی شان کے خلاف ہوگی. وہ بندے دنیا میں چل پھر رہے ہیں اور جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے انکار کیے ہیں، ان کی عظمت پہ حملے کیے، وہ چل پھر رہے ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں. خلافت کا مسئلہ تو مسئلہ ہی غیر ضروری ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی اسی جگہ جلد نمبر 5 صفحہ 101 پہ لکھا، چاروں خلافتوں کا انکار کر دے تو کافر نہیں ہوتا. میرے پاس اس وقت ملا علی قاری کی کتاب ساتھ لایا ہوا ہوں، اس کے شرح فقہ اکبر کے صفحہ 85 پر یہ ہے، سب الشیخین و قتلہما بلا استحلال لیس بکفر. کوئی آدمی سب خلیفوں کی بے ادبی کرے اور سب کو قتل کر دے لیکن حلال سمجھ کے نہ کرے، گناہ سمجھ کے کرے، کافر نہیں ہوتا. جو بات کفر اور اسلام کی بحث میں آتی ہی نہیں اس کو کیوں روزانہ اچھالتے پھرتے ہو؟ اور اس کو کبھی کس چیز کو چھیڑ لیتے ہیں؟ صحابہ کے گردا کے بحث کو چھیڑنے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت نئے اکھاڑے قائم کیے جائیں. ہم نے جو بات کی یا کتاب کے حوالہ جات ساتھ لیے ہیں، چاہیے یہ کہ اس کا رد کرتے. آج تک جتنے لوگوں نے اس کتاب کا رد لکھا توڑ کوئی نہیں کر سکا. کوئی بھی منصب مزاج پڑھے ایک میری دلیل بھی توڑ نہیں سکا. تو خام خواہ وقت ضائع کیا لوگوں کا.